الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. داعش پر تشریف فرما علماء کرام اور میرے نوجوانوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، وقت چونکہ بہت ہی کم دیا گیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ زیادہ تمہید نہ بانٹتے ہوئے اور کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسا پروگرام آپ کے قصبے میں سجایا. یقیناً میں آپ کے سامنے چند منٹ 10 منٹ کے اندر ہی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات کو مکمل کروں. دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے عنوان پر اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں. آپ کی سیرت کا تھا سمندر ہے، کسی انسان نے نہ اب تک آپ علیہ السلام کی سیرت کا حق ادا کر پایا ہے اور نہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی انسان میں جرأت اور طاقت ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے آپ علیہ السلام کی سیرت ادا کر دی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے قلب و جگر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا چراغ روشن نہ ہو جائے. اس کی محبت کا چراغ روشن کیے بغیر انسان کی نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انسان کے روزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انسان کی زکات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. انسان چاہے جتنے صدقات و عطیات کر جائے، چاہے جتنا دین پر نشاور کر دے، لیکن اگر اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی وہ محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہیں تو نبی اتنا محبوب ہونا چاہیے جو تم اپنے مالوں سے زیادہ، تم اپنی جانوں سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہو. تمہیں معاشرے کی ایک طرف بات آئے، یا تمہارے رشتے داروں کی بات آئے، یا عیسیٰ غالب کی بات آئے، یا گھر کے لوگوں کی بات آ جائے، لیکن جب نبی کا حکم آئے گا، نبی کا فیصلہ آئے گا، تو ہم زمانے کی باتوں کو ٹھوکر مار کر نبی پاک علیہ السلام کی بات کو سینے سے ہم لگائیں گے. آپ علیہ السلام کی سیرت کا کوئی خطیب اور وائز بیان کر سکتا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بیان فرمائی ہے، اور یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے مقام کو، ہم نے تیری شان کو، ہم نے تیرے مرتبے کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ اگر تم چلے گا تو قرآن بولتا ہے، اگر تم بیٹھے گا تو قرآن بولے گا، اگر تم اٹھے گا تو قرآن بولے گا، اگر تم خار میں ہوگا تو قرآن بولے گا، اگر تم پہاڑوں میں ہوگا تو قرآن بولے گا، اگر تم مکے میں ہوگا تو قرآن بولے گا، اگر تم مدینے کی گلیوں میں ہوگا تو قرآن بولے گا. ہم تیری ایک ایک ادا پر، نہ ہم تیری ایک ایک نقل و حرکت پر قرآن کو اتارتے چلے جائیں گے. نبی مسکرائے گا تو قرآن بولے گا، نبی روئے گا تو قرآن بولے گا، نبی صحابہ کو سینے سے لگائے گا تو قرآن بولے گا، نبی اولاد سے پیار کرے تو قرآن بولے گا. اٹھائیے قرآن، دیکھیے اللہ کے نبی کے اگر چہرے کا ذکر آتا ہے تو قرآن والصحا کہتا ہے، اگر اللہ کے نبی کی زلفوں کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن
وعد علیہم فی التوراۃ والانجیل والقرآن کہتا ہے۔ ایک ایک آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو بیان کیا ہے۔ ایک ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے قرآن کو اتارا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تب آپ کی سیرت کا آغاز نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش سے نہ شروع ہوتا ہے اور نہ آپ کی وفات اور ختم ہوتا ہے۔ آپ کی سیرت کا آغاز تو اس وقت سے ہوا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، تب آپ علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہوا ہے اور آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین کا خطاب ملا ہے۔ اٹھائیے سورۃ حاکم علی الصحیحین کی روایت جلد نمبر 3 صفحہ 786 پر حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، بھول ہوئی، اللہ نے جنت سے ان کو زمین پر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، کہ میرے کریم رب آپ مجھے بخش دیجئے، آپ معاف کر دیجئے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی رپلائی، کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ ایسی میں اپنے دعائیہ کلمات کو چینج کیا ہے۔ چینج کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا، اللہم انی اسألک بحمد محمد ان تغفر لی، کہ اے اللہ مجھے محمد کے واسطے سے معاف کر دیجئے، مجھے محمد کے واسطے سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا، کیف آدم یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، ارے آپ نے محمد کو کیسے پہچانا، ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رب لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک، جب آپ نے مجھے بنایا اور میرے اندر روح کو پھونکا ہے، فرفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، ورأیت علی قوائم العرش مکتوبا، تو میں نے تیرے عرش معلیٰ پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہے۔ یہ ہمیں وہ ہستی ملی ہے کہ ہم اس کے واسطے سے حضرت آدم بھی اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، بیٹا اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو پھر آپ محمد کا واسطہ دے کر کے مانگ لینا۔ بیٹے نے کہا یہ محمد کون ہے؟ فرمایا میں جنت سے آیا ہوں، جنت میں کوئی درخت کے ایسا پتا نہیں ہے کہ جس پر محمد کا نام نہ ہو، ذکر نہ ہو۔ تو وہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بغیر مانگے دی ہے۔ آج اگر آپ یہاں پر آئے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے قلب کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر رسول پاک علیہ السلام کے لیے عشق و محبت تھی، جس کی بنیاد پر آج بھی مسلمان اگر بات رسول اللہ کی آئے گی تو اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے انشاءاللہ ضرور تیار ہوں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی محبت ہمیں اپنے جانوں سے زیادہ، اپنی مالوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بہرحال وقت تو مجھے 10 منٹ دیا گیا تھا اور تقریباً ہونے کے قریب ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے باتیں اور بھی تھی رکھنے کی۔ بہرحال مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت جو میرے ذہن میں آئی، 10 منٹ میں کیا بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکلوایا ہے، اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہماری سیرت بنائے اور آپ کے اخلاق کے مطابق ہمارے اخلاق بنائے اور آپ کی صورت کے مطابق ہماری صورتیں بنائے، جیسی آپ کی زندگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے ہم سب کو توفیق دے اور اسی کی طرح لباس ہو، اسی کی طرح چہرے ہم سب کے ہو جائیں۔ جس طریقے سے ہم نے جلوس کے اندر نکل کر نعرے لگائے اور کہا خوب نعرے لگائے، لیکن یہی نعرے جو آپ نے
ایک عشق و محبت پر نکل کر آئے تھے، اسی طریقے سے ہمیں اسی کے نبی کے نام پر اپنے جان مال کو بھی قربان کرنا اور اپنی مسجدوں کو بھی آباد کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یا اس سے پہلے جمع ہوئے تھے، ہمیں اسی طریقے سے جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ اور آپ علیہ السلام کی مکمل سیرت، آپ کے اخلاق اور کردار پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت مختصر انداز میں سیرت رسول کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ آئیے ابھی